الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادی واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج اس کے آخری حصے میں یعنی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا لب لباب پھر بیان کر دیا، کیونکہ شروع میں جو مضمون شروع ہوتا ہے ہمیشہ طریقہ کار یہی ہوا کرتا ہے، جو باتیں شروع میں ہوتی ہیں ساری بیان کر کے آخر پر اس پوری بات کا نچوڑ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ایک تو وہ جہاد مراد ہے جو کلمت اللہ کی خاطر، دین اسلام کی خاطر اور غلبہ اسلام کی خاطر کفار سے کیا جاتا ہے، اپنی جان پیش کی جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا مجاہد جو میدان جہاد میں جاتا ہے اور وہاں جا کر سب کچھ قربان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی پیش کر دیتا ہے، تو ایسے مجاہد کا بدلہ جنت رکھا ہے رب، یعنی خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے جنت کی مبارکباد آ جاتی ہے۔ جو خلوص کے لیے اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے، صرف محض اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، ایک تو وہ جہاد مراد ہے۔ دوسرا جہاد اپنی نفس امارہ سے جہاد ہے، یعنی اپنے نفس سے بھی لڑنا، اس کو درست کرنا، سیدھا کرنا، یہ بھی ہے۔ اور دوسرا غلبہ اسلام کے لیے اپنی پوری کاوش کوشش کرنا کہ جو وہ کر سکتا ہے اسلام کی خاطر، برائی کو روک سکتا ہے ہاتھ سے روکے، زبان سے جہاد کرے اور اپنے کردار سے لوگوں کو بتائے کہ بھائی نیکی اس کو کہتے ہیں، برائی اس کو کہتے ہیں، کردار پیش کرے، اپنے ہاتھ سے روکے، زبان سے جہاد کرے اور غلبہ اسلام کے لیے جتنا بھی ہو سکے حصہ ڈالے، کیونکہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اس امت کو سونپا ہے کہ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، اب تم نے وہ نبوت والا کام کرنا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک ایت بھی تمہیں آتی ہے تو اس کو بتاؤ، آگے پہنچاؤ۔ تو ایک اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، یہ بھی کوشش کرنا، غلبہ اسلام کے لیے بھی کوشش کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو اجتباکم، اس اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، تم کو اس نے برگزیدہ بنا لیے۔ وما اجتبا اور استفاء، نبیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا اور دونوں قریب قریب ہیں، ان کے معنی قریب قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اجتبا کا لفظ استعمال، هو اجتباکم، اسی نے تم کو چنیدہ بنایا، برگزیدہ بنایا، تم کو اس نے پسند کیا اور اپنے مشن کے لیے تمہاری سلیکشن کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس دین میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے، تنگی والا معاملہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ پہلے ادیان میں جو پہلے نبی آئے وہاں پہ مشکلات بھی تھی، مثال کے طور پر کہ عبادت گاہ کے علاوہ بندہ عبادت نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے لیے کیا ہے، کوئی ایسا بندہ اپنی کھیت کے اندر ہے، یہاں مسجد قریب نہیں ہے، تو وہاں پہ صاف جگہ دیکھ کر وہاں ہی نماز کا وقت نماز ادا کرے۔ اللہ نے اس پوری زمین کو مسجد بنایا، اور اپنی اگر قریب ہو، آسانی سے پہنچ سکتے ہو، تو پھر مسجد میں آنا تم پر فرض ہے، ضروری ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مسجد میں نہیں آ سکتے، یہ نہ ہو۔ مسجد میں آنا ہر اس بندے کے لیے جو چرواہا ہے، کوئی جنگل میں چلا گیا بکریاں لے کر یا ایسے دور دراز مقام پر، وہاں ہی۔ ہاں، ایک اور حدیث یاد آئی، آپ نے فرمایا چرواہا بکریاں لے کر گیا ہے دور پہاڑی علاقے میں یا جنگل بیابان میں، اب دور دراز تک دوسرا بندہ بھی نہیں اس کے پاس، اب مسجد بھی نہیں، عبادت گاہ بھی نہیں، اب وہ وضو کرے، خود ہی کسی اونچی جگہ پر ٹیلے پر اذان پڑھے، اذان پڑھ کر خود ہی اقامت کہے اور جماعت کروائے، عرش والا آسمان سے فرشتوں کو تیرے پیچھے کھڑا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر مسکراتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ کی رضا حاصل کرنا تو یہ دیکھو دین میں کتنی آسانیاں ہیں۔ تو پہلوں کے لیے کیا تھا، کپڑا گندا ہو گیا، ناپاک ہو گیا، وہاں سے کاٹ دو، استعمال نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے لیے کیا ہے، اس کو دھو لو تو تمہارا وہ کپڑا پاک ہوگا۔ پہلوں کے لیے کیا تھا کہ جب تم نے روزہ کھولا سونے تک کھاؤ پیو تمہارے لیے جائز ہے، لیکن جب تم نے یعنی تھوڑا بندہ کتنا 1.5-2 گھنٹے اتنا جاگ،
تو وہ بندہ اگر سو گیا تو اس پر اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اس کی مثالیں بھی کئی ایک بیان کی ہیں پچھلے خطبات رمضان میں بھی، میں نے جمعے، تو وقت نہیں اب، تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اللہ تعالیٰ نے آپ کی شریعت میں آسانی پیدا کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ساری رات کو حلال کر دی، کھاؤ پیو آسانی، اور سحری کے وقت سحری کھاؤ، اور پھر وہاں سے لے کر پھر غروب آفتاب تک تمہارا روزہ، یعنی کتنی آسانی ہو۔ یہ ہیں آسانیاں، اس دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ جو پہلے لوگوں میں تنگیاں تھیں، پریشانیاں تھیں، بڑیاں آسانیاں اللہ نے اس دین میں رکھی ہیں۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ ملت ابراہیمی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارا، اور یاد رکھو جتنے عرب ہیں، عرب حضرت اسماعیل کی اولاد ہے، عرب حضرت اسماعیل کی، اور ان کے باپ سب کے حضرت ابراہیم ہیں، اور اسی لیے ہمارے باپ بھی حضرت ابراہیم ہے، ہمارا دین بھی دین ابراہیمی ہے، اور ہمارا نام حضرت ابراہیم نے ہی مسلمان رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ادھر بھی مسلم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اللہ نے بھی نام مسلمان رکھا ہے، ہوا کا مرجع جو ہے اللہ کی طرف بھی ہے اور حضرت ابراہیم کی طرف بھی، اللہ نے بھی نام رکھا تو حضرت ابراہیم نے بھی مسلمان۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرما بردار۔ ہر جو بندہ زبان سے کہتا ہے نا، کم از کم اس کا علم تو ہونا چاہیے نا، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب علم ہوگا تو پھر وہ کہنے کا ایک انداز اور ہوگا، جب مطلب نہیں معلوم ہوگا تو پھر تو رٹا ہے بس۔ تو لہذا ہم سب کو مطلب بھی معلوم ہونا چاہیے۔ من قبل، اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے بھی نام مسلمان، وفی ھذا، اور اس میں بھی یعنی قرآن مجید میں بھی اور اس شریعت میں بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم، اور رسول تم پر گواہ ہیں، وتکونوا شہداء علی الناس، اور یہ امت قیامت کو سارے لوگوں پر، پہلی امتوں پر بطور گواہ ہو، یہ قیامت کے دن گواہی ہوگی۔ فاقیموا الصلاۃ، اب تمہارا کام کیا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پر نماز کو قائم کرنا ہے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، واعتصموا باللہ، اپنے رب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اپنے رب سے اپنا رابطہ مضبوط کر لو، اپنے اللہ کو پہچانو، کون الہ ہے ہمارا، کون رب العالمین ہے، اس کی ذات و صفات کیا ہیں، اگر اس کی یہ ہے تو پھر کسی اور میں یہ نہیں ہے۔ اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود، یہ عقیدہ باطل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جس طرح اس کے لائق ہے وہ اللہ ہے۔ اماموں نے مارے کھا لی، کوڑے برسے ان پر، لیکن ایسے جبل استقامت وہ بنے کہ وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے، جان تو جان والے کے حوالے کر دی، لیکن اسلام پہ آنچ نہیں آنے۔ مثالیں بہت ساری، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں اس رب کو مضبوط تھام لو، اس سے رشتہ اپنا مضبوط کر لو، تعلق ہوا مولاکم، وہ تمہارا ولی ہے، وہ تمہارا ولی ہے، تمہارا رب تمہارا دوست ہے، تمہارا وہ معبود برحق ہے، فنعم المولا، بہت ہی اچھا تمہارا وہ مولا ہے، ولی ہے، ونعم النصیر، اور بہت اچھا ہے رب تمہارا مددگار۔ اتنے پیارے الفاظ اللہ کی کتاب کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔